السلام علیکم، میں ہوں پارس جہاں سے۔ ہمارا ایمان بھی یہی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس دنیا میں ثبات صرف ایک تغیر کو ہی حاصل ہے۔ صرف اللہ کی ذات مستقل اور باقی سب کچھ عارضی ہے۔ زندگی جامد ہے اور نہ ہی ایک جگہ پر رکی رہتی ہے۔ زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے، نئی منزلیں تلاش کرنے کا نام ہے، مسلسل سفر میں رہنے کا نام ہے۔ لیکن جس سفر کو لوگ اپنی منزل کا اختتام سمجھتے ہیں نا، وہ دراصل ایک نئے سفر کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو سما ٹی وی پر آج یہ میرا آخری پروگرام ہے۔ آج سما جیسے ادارے کے ساتھ میری طویل رفاقت کا اختتام ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور میری محنت کو دیکھنے والوں کے لیے قابل قبول بنایا۔ اس دوران میں نے کوشش کی کہ میں اس چینل کا اثاثہ بنوں، نہ کہ لائبلٹی۔ میری وفاداری ہمیشہ میرے صحافتی پروفیشن کے ساتھ رہی۔ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کی ہمت اور سوچ کو اپنے پروگرام کی پالیسی بنایا۔ اصولوں پر کبھی کوئی سودے بازی نہ ہو، اس چیز کو ہمیشہ مرکزی حیثیت دی۔ ہمیشہ وہ بات کی جو حق تھی، کسی کے کہنے پہ یا کسی کی خواہش پر کبھی نہ کچھ کم کیا نہ زیادہ، اور آئندہ بھی یہی عزم رہے گا۔ اس پروگرام کے ذریعے میں نے کئی سوالات اٹھائے، حکمرانوں پہ تنقید کی، عوام کی بے بسی کی تصاویر دکھائیں، اچھے کاموں کے قصیدے بھی سنائے، لوگ بدلتے دیکھے، چہرے بدلتے دیکھے، ضمیر جاگتے سوتے اور بکتے دیکھے، با اختیار دیکھے، بے اختیار دیکھے، باوقار دیکھے، بے وقار دیکھے، گفتگو کے کمال دیکھے اور سیاست کے جال دیکھے، لیکن ہم نے اپنے حصے کا کام جاری رکھا۔ ہم اپنے حصے کا کام کرتے رہے۔ آپ کی محبت اور آپ کی پسندیدگی اس پروگرام کا ٹریڈ مارک رہی۔ آپ نے میرے پروگرام کو پسند کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ سما ٹی وی کی مینجمنٹ نے میری حوصلہ افزائی کی، میرے کام کو سراہا، سما ٹی وی کی مینجمنٹ کا شکریہ۔ تو یہ سفر جاری رہے گا، کیونکہ ابھی آئینے دکھانا ہے، امید کے چراغ چلانا ہے، اپنی صلاحیتوں کا قرض اتارنا ہے۔ تو اسی جوش اور اسی جذبے کے ساتھ اب آپ سے ایک نئے پلیٹ فارم پر بہت جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اور اب سیاسی صورتحال یہ ہے کہ سیاست لرز رہی ہے، حکومت اور فوجی قیادت برس رہی ہے، عمران خان کی نئے انتخابات کی خواہش کا پیمانہ جھلک رہا ہے، اقتدار کی راہداریوں میں الیکشن اور سلیکشن کا سوال چل رہا ہے، پی ٹی آئی کا حقیقی آزادی مارچ اسلام آباد کی جانب رواں دواں ہے، اور تمام تر حکومتی دعووں کے باوجود اسلام آباد کنٹینر سٹی بن چکا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ان ایشوز پہ، اور آج پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں سلیم بخاری صاحب، صحافی اور تجزیہ کار ہیں اطہر کاظمی، اور دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب نے پروگرام میں ہمیں آج جوائن کیا ہے۔ ایک بہت ہی افسوسناک آج خبر ہے کہ آج ایک اور صحافی پیشہ وارانہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے جان کی بازی ہار گئی ہیں، اور یہ چینل 5 کی رپورٹر ہیں صدف نعیم، جو کہ عمران خان کے لانگ مارچ کی کوریج کرتے ہوئے کنٹینر سے نیچے گری ہیں اور اس حادثے میں ان کی جان چلی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، اور اس فیلڈ میں جتنے تمام جو میڈیا ورکرز ہیں ان سمیت اہل وطن کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ سلیم بخاری صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ سر، آپ کو یاد ہوگا میرے ایک پروگرام میں یہ کہا تھا، اور یہ بات ہے شاید 17 اکتوبر کو جب ضمنی انتخابات ہوئے، تو آپ نے کہا تھا آج عمران خان جیت گیا لیکن پاکستان تحریک انصاف ہار گئی ہے۔ اب یہ جو لانگ مارچ ہو رہا ہے، کیا خیال ہے اس میں عمران خان کامیاب ہوئے ہیں، جیت رہے ہیں، یا جیتنے کا امکان ہے؟ بہت شکریہ پارس صاحب کا۔ دو باتیں کرنی ہے آپ کے سوال سے پہلے۔ ایک تو یہ کہ آپ کے ساتھ پروگرام کر کے ہمیشہ مجھے بڑا فخر محسوس ہوا ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ جس طریقے سے پروفیشنلی اس کو ہینڈل کرتی تھی، مائی کمپلیمنٹس ٹو یو، اور انشاءاللہ جہاں بھی آپ جائیں گی وہاں یقیناً کامیابی آپ کا پیچھا کرے گی، اور آپ انشاءاللہ وہاں کامیاب ہوں گی۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ دوسری بات یہ کہ جو فیلو جرنلسٹ کی جو ڈیتھ ہوئی ہے اس کے اوپر بہت دل دکھی ہے۔ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں ان کی مغفرت کے لیے، اور ان کے جو والدین ہیں، جو ان کے گھر والے ہیں، ان کے ساتھ ہم اظہار ہمدردی کرتے ہیں آپ کے پروگرام کی وساطت سے، اور دل واقعی بہت دکھی ہے۔ جی، اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے، میں نے وہ بات بہت ذمہ داری کے ساتھ اور بہت سوچ سمجھ کے کہی تھی۔ وہ یقینی طور پہ دو طرح سے اس کو دیکھا تھا۔ ایک تو یہ کہ الیکشن کے رزلٹ کیا تھے، جو یقینی طور پہ عمران خان صاحب نے مطلب ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا تھا۔ میں نے اس لیے کہا تھا تحریک انصاف ہار گئی، اس لیے کیونکہ اس کی بھی 2-3 وجوہات ہیں، وہ میں کوشش کرتا ہوں آج اس پر بات کرنے کی۔ اب آپ دیکھیے، عمران خان صاحب کو جو ان کے ساتھیوں نے تاثر دیا تھا کہ جس دن آپ لانگ مارچ کا آغاز کریں گے، شہر کے شہر ابل پڑیں گے، سڑکیں گلیاں کوچوں میں کہیں جگہ جو ہے کھڑے ہونے کے لیے نہیں ملے گی،
یہ وہ رانگ امیج تھا, یہ وہ فالس امیج تھا جو انہوں نے خان صاحب کو یقین دلا دیا تھا. اور میں ہمیشہ یہ کہتا تھا, آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ون شوڈ نیور اسٹارٹ بلیونگ ہز اون پروپیگنڈا. تو یہ جو انہوں نے جتنی ہائپ جہاں وہ لے گئے تھے اس مارچ کی, اس کے ساتھ اگر آپ کمپیریزن کر کے دیکھتے ہیں اس مارچ کو, تو آپ کی دو رائے ہو جاتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ مارچ تھن آؤٹ ہو کے ختم ہو گیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ آگے جا کے اس کی یہ بلڈ اپ نہیں ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جا کے اسلام آباد کے قریب بہت بڑے مارچ میں کنورٹ ہو جائے گا. میں بات کر رہا ہوں آپ سے آج کی تاریخ کی, جو آج ہوا, جو گزرے ہوئے کل میں ہوا, اس سے پہلے ایک دن کی, 3 دن کی جو بات ہے. لاہور سے آغاز بہت اچھا تھا, لیکن لاہور ایک 1.5-2 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے, اور اس کے ارد گرد کے سبربن ایریاز اگر آپ پارس میں لا لیں تو کوئی 2-2.5 کروڑ کی آبادی میں سے جتنے لوگ ان کے ساتھ نکلے تھے. اسٹارٹ واز گڈ ایٹ لبرٹی چوک, لیکن اس کے بعد وہ تھن آؤٹ ہوتا گیا. اور اب ہم تو ابھی تک عوام نے فیصلہ نہیں لیا عمران خان کے حق میں, آپ کے خیال میں؟ میرے خیال سے جنہوں نے ان کے حق میں فیصلہ کیا ہوا ہے وہ تو نظر آ رہے ہیں, اور جو تاثر تھا, جو توقع تھی, وہ پوری نہیں ہوئی ہے. وہ میں بہت محتاط طریقے سے اس کے اوپر یہ کامنٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. دیکھیے, میں ذرا تھوڑی سی بات اور کر لوں. دیکھیے, جو میں نے پہلے بھی کہا تھا, آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ 2018 نہیں ہے. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پہلے ان کے ساتھ تھی, اب نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ نے اپنی لڑائی جو ہے اس کا سپیکٹرم بڑھا دیا ہے. سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ لڑ رہے تھے, کہہ رہے تھے چور ہیں, ڈاکو ہیں, ان سے بات نہیں کروں گا. سر, میں اس پہ آتی ہوں, جن سے بات ہو سکتی تھی آپ نے ان سے بھی لڑائی لے لی. رائٹ سر, لیکن دیکھیں, آپ جو لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں تو لاہور, گجرانوالہ, گجرات, جیلم سے ہوتا ہوا پھر راول پنڈی, اور اس کے بعد یہ اسلام آباد پہنچے گا ان کا لانگ مارچ. کیا خیال ہے سر, یہ جو اسٹریٹجی خان صاحب کی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کا کیا مقصد لگتا ہے, اور کیا یہ اسی قسم کی حکمت عملی نہیں ہے جب میاں نواز شریف نااہل ہوئے تھے تو انہوں نے اپنائی تھی, اور پھر وہ مجھے کیوں نکالا کا بیانیہ دیتے ہوئے جی ٹی روڈ سے انہی راستوں سے ہوتے ہوئے لاہور پہنچ گئے تھے, لیکن سلیم بخاری صاحب اس کے بعد ایک بڑا مضبوط بیانیہ بنا لیا تھا انہوں نے. دیکھیے, گزارش یہ ہے, بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے یہ, لیکن لانگ مارچ جو ہے نا, وہ راستوں کے اندر پڑاؤ ڈالتے ہوئے کبھی نہیں آتے, اور لمبے لمبے پازز نہیں ہوتے اس میں. جو مومنٹم بلڈ اپ ہوتا ہے اس کو اگر پازز ملتے جائیں, لوگ ریلیکس ہو جاتے ہیں, لوگ آگے والے مقام سے پیچھے کی طرف انہوں نے کیا سوچ کے یہ پازز دیے ہیں؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لانگ مارچ 2 سے 3 دن میں اسلام آباد پہنچ جاتا ہے, یہ 6 دن تک پنجاب میں ہی گھومیں گے, تو کیا مقصد لگتا ہے ان کا اس میں؟ میرے خیال سے توقع یہ تھی پارس کہ چونکہ حکومت پنجاب میں ان کی ہے, چونکہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ آؤٹ رائٹ جانے کے لیے تیار ہیں ان کے لیے, تو ان کا خیال یہ تھا کہ اس کا وہ ایڈوانٹیج لیں گے, اور اتنا بڑا بلڈ اپ ہو جائے گا آغاز میں ہی کہ بائی دا ٹائم دے گیٹ اینی کلوز ٹو گجرانوالہ, لوگ وہ جن کو وہ ڈرانا چاہتے تھے, یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, یا اپوزیشن پارٹیز کہہ لیں, یا حکومت کہہ لیں, ان کے لیے ایک بہت بڑا خوف پیدا ہو جاتا اگر ان کے ساتھ اس توقع کے مطابق. سر, کوئی خون خرابے کا خدشہ ہے جو کہ گورنمنٹ کافی دنوں سے یہ بیانیہ بنا رہی ہے؟ آپ دیکھیں, پھر علی امین گنڈا پور کی کال بھی کل رانا ثناء اللہ نے سنوائی, پھر وہ فیصل وافدہ کی پریس کانفرنس بھی تھی. تو آپ سمجھتے ہیں, آپ کو ایسا کوئی خطرہ لگتا ہے, یا صرف یہ شرکا کو ڈرانے کے لیے یہ کوشش ہے, اس مارچ کے پریشر کو کم کرنے کے لیے یہ کوشش ہے گورنمنٹ کی؟ پارس اگر تو اتنی ہی تعداد میں لوگ اسلام آباد کے گرد پہنچ جاتے ہیں, اسی طرح سے قافلے جو ہیں وہ آزاد کشمیر, گلگت بلتستان اور کے پی کے سے آتے ہیں, تو پھر اس کراؤڈ اور اس موب کو کنٹرول کرنا خان صاحب کے بس کی بات بھی نہیں ہوگی. ونس دے انٹر اسلام آباد, دے ول ٹرائی ٹو ریچ ریڈ زون, نتھنگ کین اسٹاپ دیم, اینڈ دیٹ از ویئر دا کلیش از. ٹھیک. اطہر, آپ کے خیال میں خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے یہ کتنا متاثر کن ہے, اور عوام کی کتنی بڑی تعداد آپ اس میں دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ جیسے بھی سلیم بخاری صاحب کہہ رہے تھے, ٹھیک بات ہے, لاہور کی آبادی 1 کروڑ سے زیادہ ہے, آپ اسلام آباد اور راول پنڈی کی ملا لیں تو یہ 40 سے 50 لاکھ بنتی ہے. تو کیا خیال ہے کہ کتنی تعداد میں عوام نکلے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو لانگ مارچ ہے اس کو عوام کی حمایت حاصل ہے؟ دیکھیں, اس پہ آپ حکومت کا ری ایکشن دیکھ لیں. لانگ مارچ سے پہلے جو اس پورے ویک کے دوران حکومت کی جو بھی ایکٹیویٹی رہی ہے, جو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. اسلام آباد میں آپ بیٹھی ہیں, یہاں پہ جو کنٹینرز لگے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ, کس کس صوبے سے پولیس نہیں منگوائی گئی, ایف سی بھی یہاں پہ آ چکی ہے, رینجرز بھی آ چکی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بھی بلائیں گے. تو اگر اتنا ان امپریسو ہے, سب کچھ ہے,
تو پھر تو حکومت کو اتنا فکر مند نہیں ہونا چاہیے. پھر تو حکومت کو فیصل واڈا صاحب کی جس طرح انہوں نے لائیو پریس کانفرنس دکھائی تھی, یہ لانگ مارچ بھی دکھائیں. تاثر دے رہی ہے نا کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ آگے کوئی لاشیں گرائیں گے, خدا نخواستہ یہ تشدد کریں گے اور یہ عوام اور اداروں کے کو آمنے سامنے لے کر آئیں گے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے پرامن رہیں گے, اسلام آباد پہنچنے کے بعد یہ سب کچھ کریں گے. پھر وافدہ کی پریس کانفرنس کا آپ نے ذکر کیا, علی امین گنڈا پور کی آڈیو ہے, تو کیا واقعی لگتا ہے کون کرے گا یہ؟ دیکھیں وہی اسی طرف میں آ رہا تھا کہ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ لوگ یہ سب کچھ کریں گے, اب حکومت کر رہی کیا ہے یہاں پہ؟ حکومت تاثر کیا دے رہی ہے؟ 13 جماعتوں کی حکومت ہے. یہ جو وہ کہتے تھے کہ ہم سیاست کے پی ایچ ڈی ہیں, یہ اناڑی ہے, اس کو ہم سکھائیں گے, ان کی ساری کوشش یہ ہے کہ وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ عمران خان کو اور اداروں کا مقابلہ ہے. خود تو یہ میدان میں اترنے کے لیے تیار نہیں ہے. کم از کم اونرشپ لیں نا, کھڑے ہوں سامنے, کہیں کہ یہ جناب اس کے سامنے یہ سیاسی قوت ہے, ہم کھڑے ہیں. ان کی کارکردگی کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ اداروں کو تاریخ میں پہلی دفعہ کھل کے سامنا آنا پڑا. اس سے ناکام کوئی سیاسی حکومت کوئی ہو سکتی ہے؟ یا تو یہ جان کے اداروں کا تحفظ نہیں کر رہے, بات کرتے ہیں. ٹھیک آ گیا. تو دوسری بات یہ ہے کہ اب یہاں پہ یہ آئیں گے, اگر انہوں نے کوئی خون خرابہ کرنا ہے تو کیا اس سے عمران خان کو حکومت مل جائے گی خون خرابہ کرنے سے؟ کیا عمران خان کو کوئی سیاسی فائدہ ہوگا؟ سیاسی فائدہ کس کو ہوگا اگر خون خرابہ ہو؟ اور حکومت کو ہوگا, جو اس وقت کی سچویشن ہے. جس حکومت کی لیجٹیمیسی یہ ہے کہ وزیر اعظم کا اپنا بیٹا لندن میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے, پاکستان نہیں آتا کیونکہ اس کو سسٹم پہ اعتبار نہیں ہے. جس سسٹم کا آئینی سربراہ اس کا اپنا باپ ہے, سلمان شہباز صاحب, بھائی نہیں آتے. تو اس سے آپ اس حکومت کی وزیر اعظم بری ہو چکے ہیں اور حمزہ شہباز بھی بری ہو چکے ہیں. وہی میں یہ کہہ رہا ہوں نا, تو آئے نہیں ابھی تک. ایگزیکٹلی, ان کے والد کی حکومت پچھلی دفعہ تو عمران خان نے تو انتقام لینا تھا نا. اب تو سلمان شہباز صاحب تشریف لائیں اپنے والد کی, کسی نے ان سے کیا انتقام اب لینا ہے؟ تو وہ کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ سسٹم کی اس سے لیجٹیمیسی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کا اعتبار کتنا ہے سسٹم. میں چاہتی ہوں ذرا آپ کمپیریزن کریں کہ عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے, جو میاں نواز شریف کا لانگ مارچ تھا, جو مولانا فضل الرحمان کا لانگ مارچ تھا, بلاول بھٹو کا لانگ مارچ تھا, اس کے مقابلے میں یہ کتنا بڑا لانگ مارچ ہے؟ دیکھیں لانگ مارچ تو ابھی جو پی ٹی آئی کی جو ان کی اپنے لوگوں کو انہوں نے دیا ہوا ہے, باقاعدہ انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ آپ نے اسلام آباد پہنچنا ہے جب ہم آپ کو بتائیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ فیصل آباد سے لاہور آ جائیں یا فیصل آباد سے کموں کی آ جائیں یا چکوال سے آپ جیلم آ جائیں. جب وہ یہاں پہ پہنچیں گے, جس طرح بخاری صاحب کہہ رہے تھے, اس وقت پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ ہیں یہاں پہ, کتنے لوگ پہنچے ہیں. اب خان صاحب کے لیے یہاں پہ لوگوں کو لانا میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑا ایشو ہوگا. منفرد اسٹریٹجی کیوں اپنائی گئی ہے؟ کیا اس کے پیچھے کیا آپ کو مقصد لگتا ہے؟ دیکھیں ایک تو مقصد, بنیادی مقصد یہ ہے کہ پورا ہفتہ پریشر ڈالیں, پورا ہفتہ پریشر ڈال کے پھر کوئی بامانی مذاکرات کریں, اور مذاکرات یہ اسی لیے, اس کے علاوہ تو اور کوئی اسٹریٹجی نہیں ہو سکتی. کمیٹی بھی تو بنائی گئی ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے مذاکرات کے لیے, کہ آپ کے خیال میں کیا اس سے کوئی کام وہ کر سکے گی, کوئی درمیانی راستہ نکال سکے گی وہ؟ دیکھیں اب کمیٹی تو بنا دی ہے, پر اس کمیٹی میں جو نام ہے اس کے اوپر اعتراض ہے خان صاحب کی جماعت کو, خان صاحب کے اوپر اعتراض ہے, اس حکمراں اتحاد کو, تو بہت ساری چیزیں. لیکن وہ جو خون خرابے والی بات ہے نا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی ایک آڈیو آ گئی, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ لائسنس کتنے ہیں, تو بندوقیں ارینج کرنے کی بات کر رہے ہیں, بندوقیں کر رہے ہیں اور ساتھ لائسنس کی بات کر رہے ہیں. اب لیکن علی امین گنڈا پور کی جو شہرت ہے وہ سبھی کو پتہ ہے نا, آپ کو پتہ ہے ان کا لہجہ بڑا دھمکی آمیز ہوتا ہے. دیکھیں پر علی امین گنڈا پور کوئی مطلب کوئی خدا نہ خواستہ کوئی دہشت گرد تو نہیں, یہ جتھا نہیں آ رہا. دیکھیں حکومت یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کوئی جتھا آ رہا ہے اور آ کے انہوں نے اسلام آباد کو ٹیک اوور کر لینا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جمہوریت میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, اور معزز عدالت نے بھی اس دن یہی کہا کہ آپ اس سیاسی ایکٹیویٹی کو نہیں روک سکتے. اس آڈیو کا گورنمنٹ کرا لے یا پی ٹی آئی بھی کرا سکتی ہے, لیکن اتھر ایک بیانیہ تو بنا دیا ہے نا گورنمنٹ نے. دیکھیں یہ وہ بیانیہ جو 90 کی دہائی میں بنتا تھا. اب ٹک ٹاک کی ایک ویڈیو آپ کی پورے ہفتے کی پریس کانفرنسز, پورے مہینے کا سیاسی بیانیہ اڑا کے رکھ دیتی ہے. لائسنس پارس, لائسنس جو ہے, کیا ملک میں دہشت گردی رک گئی ہے کیونکہ دہشت گردوں کو بندوقوں کے لائسنس نہیں مل رہے؟ لیکن اس آڈیو کو لے کے کل یہ حکومت اس آڈیو کی بنیاد پہ سپریم کورٹ جا رہی ہے, تو کیا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ سے کوئی ایسا فیصلہ مل سکے گا کہ بھئی کوئی گارنٹی دے دی جائے, مل جائے کہ یہ پرامن لانگ مارچ رہے گا؟ دیکھیں میں کہتا ہوں ضرور جائے, اور سپریم کورٹ سے گارنٹی لینی چاہیے, اس لیے کہ پرامن رہنا ان کے حق کی بات نہیں, یہ پاکستانیوں کا مسئلہ اور پاکستان کا مسئلہ. دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں پھر ان کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ یہ آڈیو ریکارڈ کس نے کی ہے اور کس طریقے سے کی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ آڈیو پیش کریں گے. فاروق حمید صاحب آپ بھی لاہور میں ہیں, تو یہ عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے وہ لاہور کی حدود سے باہر نکل گیا ہے, اور آپ مسلسل ان کے لانگ مارچ کی جو آڈیو جو ویڈیوز ہیں اور جو تصاویر ہیں
ہیں ان کو آپ ٹویٹ بھی کر رہے ہیں. سر کیا خیال ہے آپ کا کہ کیا واقعی قوم نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے یا نہیں؟ یہ کہنا قبل از وقت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پارس صاحب. پہلے تو آئی لائک ٹو کمینڈ یو کہ آپ کی ایک بڑی گریٹ اننگز تھی. سما ٹی وی پہ کتنے سالوں سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور جیسے ہمیشہ کہتے ہیں کہ چینج از آلویز فار دا بیٹر. تو ابھی آپ ایک نئی کے اپنا اننگز کا آغاز کر رہے ہیں تو آئی وش یو دا بیسٹ آف لک. آپ کے سوال کا جواب یہ دیکھیں, عمران خان کی یہ 3rd کنزیکٹیو لانگ مارچ ہے. انہوں نے ابھی وہ ہیٹ ٹرک پہ ہیں اس وقت. 2014 کی لانگ مارچ, اس کے بعد پھر یہ اس سال 25 مئی والی لانگ مارچ, اور اب یہ میری نظر میں بڑا کلوزلی میں نے جی بالکل, تو میری نظر میں سب کو میں نے بڑا کلوزلی فالو کیا ہے. بلکہ 1-2 میں تو میں ان کے جا کے ان کو وزٹ بھی کرتا تھا دیکھنے کے لیے کہ آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے. یقیناً اس لانگ مارچ میں ان کو ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ پنجاب میں ان کی اپنی گورنمنٹ ہے, اور اس کو اس لحاظ سے آل راؤنڈ ان کو سیکورٹی کی سپورٹ بھی ہے, ڈیفینیٹلی ایڈمنسٹریٹو سپورٹ بھی ہے. تو وہ ایک بہت بڑا پازیٹیو فیکٹر ہے. لیکن یہ بتائیں نا, حقیقی آزادی مارچ میں وہ آزادی کس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کس سے آزادی لینے کے لیے آ رہے ہیں؟ حکومت سے آ رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے آ رہے ہیں؟ چونکہ خان صاحب پہلے تو مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کی بات کرتے تھے, اب تو وہ بڑے اوپنلی نام بھی لیتے ہیں, کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. اعظم سواتی صاحب نے بھی نام لیے ہیں. تو یہ کس سے لڑائی ہے؟ یہ کس سے وہ انہوں نے آزادی کی جنگ لڑنی ہے؟ میرا خیال ہے وہ سسٹم سے آزادی کی بات کر رہے ہیں. وہ سسٹم کو بدل جانا چاہتے ہیں, وہ سسٹم کو ریفارم کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ سارے فیصلے جو ہیں وہ پاکستان میں ہوں. ایک وقت تھا جب ہم ہمیشہ یہ سنتے تھے دا روڈ ٹو اسلام آباد از وائے واشنگٹن, لیکن مطلب یہ کہ فیصلے ہماری پارلیمنٹ کرے, فیصلے ہمارے ہوم گرون ہوں, آرگینک فیصلے ہوں, اور ہماری اپنی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ہو. یہ نہ ہو کہ IMF ہمیں ڈکٹیٹ کرے, ورلڈ بینک ہمیں ڈکٹیٹ کرے, US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہمیں ڈکٹیٹ کرے وغیرہ. اس وقت میں آپ سسٹم کو بدلتے ہیں, اپوزیشن میں رہتے ہوئے آپ سسٹم کو بدلتے ہیں. سر خان صاحب کو تو موقع ملا تھا, اس وقت کیوں نہیں بدلا؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ 3.5 سال میں فرسٹ ٹائم وہ اسلام آباد پاور میں آئے ہیں. بلنڈرز بھی انہوں نے کیے ہیں, بڑے بڑے غلطیاں بھی انہوں نے کی ہیں, کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں, اور وہ میں سمجھتا ہوں ان کی ایک قسم کی لرننگ آپ کہہ سکتے ہیں. پہلی مرتبہ وہ گورنمنٹ میں آئے. KP میں بھی پہلے سال میں وہ تھے, اس کے اگلی اس ٹینیور میں دیکھیں KP کی گورنمنٹ جو ہے ان کی میچور ہو گیا, وہاں کی لیڈرشپ, ان کی گورننس بھی بہتر ہو گئی ہے. اب اگر یہ کبھی سیکنڈ ٹائم آئیں گے ان کی گورننس بھی بہتر ہوگی. لیکن میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, عثمان بزدار بھی لرننگ پروسیس میں تھے, خان صاحب بھی ہیں. نہیں دیکھیں نا, I agree with you, عثمان بزدار صاحب was a bad choice, اور ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ وہ assertive نہیں ہے, ان کی گورننس ٹھیک نہیں ہے, اور ان کی وجہ سے میرا خیال ہے جو پنجاب میں ان کو مسائل آئے وہ اب ان کے سامنے ہیں. تو میں دیکھیں جو میں بات کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ 3 دن ہو گئے ہیں ان کی لانگ مارچ جو ہے وہ تو سادھو کی کاموکی کے چکر سے ہی نہیں نکل رہی ہے. نمبر 1, بے شک وہ دن کے وقت مارچ کرتے ہیں, شام کو پھر وہ مارچ کو روک دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی اسٹریٹجی یہ ہے, جو تھوڑا بھی اطہر قاضی صاحب نے بھی اشارہ کیا, وہ یہ ہے کہ یہ جو بیک چینل ان کا چل رہا ہے, بالکل چل رہا ہے, چاہے بے شک وہ ڈینائی کریں گے کچھ لوگ, لیکن وہ بیک چینل چلے گا ان پیرلل ٹو دا لانگ مارچ. اور وہ چاہتے ہیں کہ جب KP سے قافلے آئیں, سندھ سے قافلے آئیں, آزاد کشمیر سے آئیں, تو وہ اسلام آباد میں جب انٹرنچ ہو تو پھر وہ نیگوشیٹ کریں, یا گورنمنٹ اگر ان سے بات چیت بڑھائے تو وہ نیگوشیٹ کریں فرام اے پوزیشن آف پولیٹیکل اسٹرینتھ. میرا خیال ہے یہ ان کا مقصد ہے, اس لیے وہ بھی آرام سے جا رہے ہیں. اور یہ جو لانگ مارچ میں خون خرابے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے, سر کیا آپ کے خیال میں حکومت اس پہ غلط بیانی کر رہی ہے, یا ان کے پاس کوئی انٹیلیجنس انفارمیشن ہے, کوئی مواد ان کے ہاتھ آ گیا ہے؟ دیکھیں جی, فیڈرل ایجنسیز بھی ہیں, لیکن پروونشل انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہیں, پنجاب گورنمنٹ وغیرہ. KP میں جہاں سے سارے لوگ آئیں گے, تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک نیریٹو ہے, یہ بالکل اسٹریٹجی ہے گورنمنٹ کی. گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کیا ہے کہ لوگوں کو ڈی مورلائز کریں. بالکل میں اگر ان کی جگہ تو میں بھی یہ کام کروں کہ لوگوں کو ڈی مورلائز کریں, ان کو ڈرائیں کہ جناب اگر خدا نخواستہ دہشت گردی ہوگی, کچھ اور شرپسند عناصر آگے, یا ان کے اپنے آرم گارڈ میں کوئی ایسا انٹورڈ انسیڈنٹ ہو گیا, تو جناب پھر وہاں پہ خطرہ تو آپ کی جانوں کا ہے. تو یہ بالکل حکومت وقت کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, لیکن آئی ڈونٹ رول اٹ آؤٹ. یہ گورنمنٹ کا پوائنٹ بھی ٹھیک ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کا بھی, کہ دیکھیں شر پسند عناصر پاکستان کے دشمن فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس پہ؟
سلیم بخاری صاحب جی میں اس کے اوپر صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے گزارش یہ ہے جب آپ اس قسم کا لانگ مارچ کرتے ہیں تو آپ کے آبجیکٹو بہت کلیئر ہوتے ہیں. اگر تو آپ نے مذاکرات کرنے ہیں جس کی طرف اشارہ کیا فاروق حمید صاحب نے, تو آپ کہتے ہیں ان چوروں سے, ان ڈاکوؤں سے جو حکومت میں ان سے تو میں بنوں گا. چلیے مان لیا جائے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن جن سے اور سے بات آپ نے کرنی ان کے ساتھ بھی آپ نے لڑائی لے لی اور کنفرنٹل اٹیک ہے اس کے اوپر. تو کس کے ذریعے مذاکرات ہوں گے مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی. فاروق حمید صاحب اگر مجھے ڈبل سٹینڈرڈ دونوں طرف ہے. سلیم بخاری صاحب گورنمنٹ بھی دیکھیں کمیٹی بنا دی انہوں نے, ساتھ ساتھ وزیر اطلاعات یہ کہہ رہی ہیں ہم تو مذاکرات نہیں کریں گے. یہ کیا اسٹریٹجی ہے سر؟ ایک بات بتائیں نا, کرنے نہیں کرنے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. میں عرض کروں آپ سے یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن مجھے بتائیں جب ایک شخص یہ کہہ دے کہ ان چوروں سے میں نے بات نہیں کرنی, ان ڈاکوؤں سے میں نے بات نہیں کرنی, وہ جو مرضی اسٹریٹجی بناتے رہے نا, انہوں نے تو بات کرنی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن جن سے بات ہو سکتی تھی, جو افیکٹولی کسی نتیجے پر پہنچا سکتے تھے, ان سے بھی آپ لڑ پڑے ہیں. تو ان آپ مجھے بتائیے اب کس کے ساتھ مذاکرات ہوں گے, مجھے وہ پارٹی تو بتا دیں. کر سکیں یہ آپ خود کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یہ جو کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں یا فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں, پھر یہ صرف آئی واش ہوتا ہے تھر کہ کمیٹی بنا دی ہے بات کرنے کے لیے. دیکھیں جی سر پلیز. اب مجھے تو پارس عمران خان صاحب نے یہ بتایا کہ 4.5 سال وہ بھی یہی کرتے رہے, وہ بھی فیصلے نہیں کرتے تھے, کوئی اور کرتا تھا. ایک سانس میں کہتے ہیں کہ میرے سامنے کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ کسک جائے, چاہے وہ چیف ہے چاہے وہ ڈی جی ISI ہے. دوسری طرف وہ کہتے ہیں میں تو بالکل اپاہج تھا, میرے تو اختیار میں کچھ تھا ہی نہیں, میں کس کا اعتبار کروں, کون سی سائیڈ مانوں. ذرا بریک لے لیتے ہیں, پھر ہم یہ اس پہ بات کریں گے کہ ہم ان سب میں سے کس کی کون سی سائیڈ پہ یقین کریں. اس معاملے میں یہ سبھی ایک جیسے لگتے ہیں. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. اچھا اتھر, آپ سمجھتے ہیں کہ جو کمیٹی بنائی ہے گورنمنٹ نے تو یہ مذاکرات کر سکے گی, اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اس سے مذاکرات کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے, اور اگر نہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ دیکھیں ان پرنسپل تو مذاکرات ہونے چاہیے, لیکن جس طرح کی کمیٹی بنائی گئی, جو پہلے ہم نے نام سنے, آئی ڈونٹ نو کہ اس میں کوئی رد و بدل کیا گیا ہے, رانا ثناء اللہ صاحب کا نام ہے. یہ وہی رانا ثناء اللہ ہیں جو گزشتہ چند ہفتوں سے روز عمران خان صاحب کو ایک دھمکی دیتے ہیں, ان کی جماعت کو دھمکی دیتے ہیں. اگر اس کمیٹی کے اندر اس طرح کے نام ہوتے, قمر الزمان قاہرہ صاحب ہوتے, شاہد خاقان عباسی صاحب ہوتے, اس طرح کے نام اگر میں دیکھتا, اور دوسری طرف میں دیکھتا شاہ محمود قریشی صاحب ہوں گے, اسد عمر صاحب ہوں گے, لیکن یہاں پہ کمیٹی رانا صاحب کر رہے ہیں لیڈ, دوسری طرف علی امین گنڈا پور صاحب کو ہم بنا دیتے ہیں. میں وہی سوال کر رہی ہوں, آپ کو لگتا ہے ان کمیٹیز کے پاس اتنا اختیار ہوتا ہے کہ یہ اس خود کوئی فیصلے کر سکیں, جو مخالف ہیں, جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا مطالبہ کوئی مان سکیں, کوئی اپنی بات منوا سکیں, یہ کر سکتے ہیں اس طرح؟ دیکھیں اس کا اگر آپ نے سمپل جواب لینا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس ملک کے وزیر اعظم اس وقت شہباز شریف صاحب ہیں, اور جب ان کی حکومت بنی انہوں نے کہا فیصلے کرنے سے پہلے مجھے لندن جانا پڑے گا, اپنے بھائی سے اجازت لینی پڑے گی, اجازت لوں گا, کابینہ کو پوری لے کے گئے, پھر آ کے فیصلہ کروں گا. تو یہاں پہ شخصیات امپورٹنٹ ہے, یہ کمیٹیز نہیں امپورٹنٹ ہے. پھر اسٹیبلشمنٹ کچھ سرونگ آفیسرز کو کی کمیٹی بنا کر بھیج دیں, وہ مذاکرات کریں گے خان صاحب کے ساتھ. بڑا انفارچونیٹ ہے, بیچ میں اسٹیبلشمنٹ کو ڈریگ کیا جاتا ہے. 2014 میں بھی نواز شریف صاحب نے راحیل شریف صاحب سے ریکویسٹ کی کہ جائیں اور آپ جا کے جو بات چیت کریں, لیکن یہ پولیٹیکل فیلئر, اس کا جو بھی نتیجہ نکلتا ہے, ایک چیز تو ثابت ہو گئی ہے نا کہ ہماری جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ کافی حد تک فیل ہوئی ہے چیزوں کو مینج کرنے میں, چاہے وہ کسی کی سائڈ کی بھی ہو. ماضی میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے, ایسے ہی ہوتا رہا ہے, نہیں بلکہ ان آفیشیل چیزیں ہوتی ہیں. ان کو بھی عادت پڑ گئی ہے, کوئی آئے گا اور ہمیں آ کے کہے گا بھائی یہ کرو, تو یہ بھی اس طرف دیکھتے رہتے ہیں نا, ان میں وہ کانفیڈنس ہی نہیں ہے چیزوں کو سیٹل کرنے کا. رائٹ. فاروق حمید صاحب, آپ کا کیا خیال ہے اس وقت میں گورنمنٹ, اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف یا خان صاحب کہہ لیں, ان کے پاس کیا آپشنز ہیں کہ یہ اس وقت جو ایک سچویشن ہے اس کو کس طرح سے ڈیفیوز کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کا حل تو ایک ہی ہے, اور وہ حل یہ ہے کہ اپنا یہ پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے یہ سکسیسفل ہونی چاہیے. پاکستانی بھی چاہتے ہیں, یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہے. یہ پولیٹیکل انسرٹنٹی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور یہ اکنامک کے جو کرائسس ہے, یہ اس وقت تک
چلتا رہے گا جب تک یہاں پہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی کوئی رول پلے کرنا چاہیے تو وہ کرنا چاہیے, بیکاز یہ پاکستان کے لیے, ہم سب چاہتے ہیں کہ امن ہو اور ہم آگے جمہوریت آگے نارمل طریقے سے چلے اور الیکشن ہو. درمیانی راستہ دیکھیں, ڈی جی آئی ایس آئی کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں مجھے یاد انہوں نے کلیئرلی کہا تھا کہ پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کا جو میڈیشن کا جو پورا فارمولا تھا یا پلان تھا, انیشیٹو, وہ کامیاب نہیں ہوا. لیکن ابھی خود ہم نے کل سنا ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اور اپنا فواد چودھری صاحب کہ ہم نے پریزیڈنٹ صاحب کو پھر کہہ دیا ہے کہ جی سر, یہ آپ نے ابھی ڈی جیز کی پریشر کی بات کی, یہ بتائیے کہ اس وقت جو عمران خان اور اداروں کے درمیان جو لفظی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے, یہ کس طرح روکا جا سکتا ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اس پہ تو امیڈیٹ ایک سیز فائر کا لفظ اگر آپ مجھے استعمال کرنے اتنا مناسب نہیں, لیکن میں کر دیتا ہوں, امیڈیٹلی یہ وربل آنسلاٹ رکنا چاہیے. بالکل پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, اور میرا خیال ہے ہمارے ادارے جو ہیں وہ بھی چاہتے ہوں گے کہ یہ اس معاملات کو, اس سچویشن کو ختم کیا جائے. آپ دیکھیں کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ کتنا جوبلنٹ ہے, وہ کتنا خوش ہو رہا ہے کہ دیکھیں جناب عمران خان اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان کیسے یہ معاملات جو ہے کنفرنٹیشن جو ہے وہ چل رہی ہے. اس پہ بھی حکومت کو ان کے خلاف ایک پوائنٹ مل گیا ہے. سر, فوج نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ فوج کا نیوٹرل ہونے کا فیصلہ فارمیشن کمانڈرز کے لیول پر کیا گیا ہے اور اب اگلے 20 سال کی قیادت اسی فیصلے پر قائم رہے گی. فاروق امیر صاحب, ان کو یہ سٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ سر بتائیے نا, سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ خان صاحب کیوں چاہتے ہیں کہ ان کی نیوٹرلٹی جو ہے وہ ختم ہو اور وہ خان صاحب کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائیں, کیوں؟ نہیں, وہ دیکھیں وہ بات صحیح ہے, وہ نیوٹرلٹی کا ورڈ ان کو پسند نہیں ہے, وہ اے پولیٹیکل کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہونا چاہتے ہیں اور آئندہ کے لیے کوئی سیاست میں ہمارا رول نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تو ایک بڑی ویلکمنگ سٹیٹمنٹ ہے, اس کو تو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. ماضی میں جو ہو گیا سو ہو گیا. اگر ادارے جو ہیں, تمام ادارے اپنے ماضی کی اپنا غلطیاں اگر دیکھ لیں, چاہے ہماری جوڈیشری ہو, ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہو, تو بالکل ٹھیک ہے, ہماری طرف سے غیر آئینی کام ہو, لیکن ہم اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, اور اسی لیے ہمیں نیوٹرل, جانور, میر صادق, میر جعفر, غدار کہا گیا. تو خان صاحب اگر یہ چاہتے ہیں کہ نیوٹرلٹی ختم ہو اور ادارے ان کے ساتھ کھڑا ہو, تو کیا آپ کو لگتا ہے ان کی یہ خواہش پوری ہو سکے گی سر کبھی؟ اور اگر خان صاحب کی ایسی کوئی خواہش نہیں ہے, اور اگر یہ فارمیشن کمانڈرز کے لیول کا فیصلہ ہے کہ 20 سال تک اب وہ نیوٹرل ہی رہیں گے, تو پھر کوئی بھی آرمی چیف لگ جائے, خان صاحب کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ نہیں دیکھیں, وہ خان صاحب نے تو پیچھے کہہ دیا تھا بڑا کلیئرلی. پہلے ان کی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ جی اگر ایکسٹینشن بھی ہو جائے الیکشن تک تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, انہوں نے یہ آپشن دیا تھا. لیکن بعد میں انہوں نے بڑا کلیئر کہا تھا کہ مجھے کوئی غرض نہیں کوئی بھی آرمی چیف بن جائے. جب اتنا اعتراض تھا تو غیر معینہ مدت تک کیوں فاروق امیر صاحب؟ لیکن بہرحال دیکھیں نا, وہ اب ان کی ایک سیاسی سوچ تھی, جو وہ مسئلے کا حل نکالنا چاہتے تھے, جو بھی تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں بہتر یہی ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان یہی ہونا چاہیے. پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے ان کے پاس آئینی اختیار ہے, رولز آف بزنس وہی کریں گے نیکسٹ آرمی چیف. ٹھیک سر, تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈی جی آئی نے وہ سامنے آئے اور انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور دیکھیں وہ باتیں انہوں نے کی جو ہمیں ذرائع سے پتہ چلا کرتی تھی نا, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ یہ اپوزیشن پہ کریک ڈاؤن کی بات اور غیر معینہ مدت تک توسیع, سائفر سے متعلق معاملات. سر یہ باتیں جمہوریت کے لیے کتنی خطرناک ہیں؟ پارس, ہم نا چھوٹی سی غلطی کر جاتے ہیں. ہم ایک بات جو ریئیکشن کے طور پہ سامنے آتی ہے اس کو لے کے پیٹنے بیٹھ جاتے ہیں. جی آپ مجھے یہ بتائیے کہ ڈی جی آئی صاحب کو آنا کیوں پڑا؟ بالکل نام لے لے کے کس نے کہا تھا سب کچھ, اب مجھ سے دہروائیں گی آپ؟ حکومت کی ناکامی نہیں ہے ان کا آنا سامنے. وہ پہلی دفعہ ہونا بہت ٹھیک تھا. کسی سیاستدان کی طرف سے فوج کو اس طرح سے اس کی تصدیق کرنا بہت ٹھیک ہے, آپ سمجھتی ہیں؟ نہیں, تو پہلی غلطی تو وہ ہوئی تھی کہ جب نام لے لے کے آپ کو ایسے ایسے ناموں سے پکارا ہے کہ فوج کے لیے اس سے بڑی کوئی گالی ہو نہیں سکتی. گجرانوالہ کی مثال دے دیتے ہیں پھر بخاری صاحب. آپ میر جعفر ہیں, آپ دیکھیں, گزارش یہ ہے, ابھی بات کی میرے بھائی نے عطر کاظمی نے کہ جی کمیٹی دیکھو جی کیا کمیٹی ہو بابا, وہ تو انہوں نے اپنی یعنی صفائی کے لیے کہ جی دیکھیے ہم نے تو کمیٹی بنا دی ہے. وہ بھائی آپ کا خان کہتا ہے میں نے بات ہی نہیں کرنی ان سے, تو کمیٹی کا رونا کیوں رو رہے ہیں؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ خان صاحب اللہ کے واسطے بیٹھ کے بات کریں؟ وہ بات پر آمادہ ہو تو جیسی مرضی کمیٹی آپ بنوا لیں, ان سے وہ بنوائیں گے, ان کے اچھے بھی بنوائیں گے. لیکن وہ کہتا ہے میں نے بات ہی نہیں کرنی ان سے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ میرا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ فوج نیوٹرل کیوں ہے.
ان کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے, اللہ تو اس کی اجازت ہی نہیں دیتا. ہم بڑے عجیب و غریب بہت معصوم لوگ ہیں, ہم ایک سائیڈ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. جو ریاکشن ہے, جو شروع میں جو مدعا ہے بیسیکلی پارس, اس پر بات ہونی چاہیے نا. پہلے خان صاحب کو کنونس کریں کہ وہ اپنی ایک تقریر میں کہیں کہ میں اس حکومت سے بات چیت کروں گا, پھر میں دیکھتا ہوں کیسے حکومت میں جرأت ہے کہ وہ بات چیت نہ کرے. ٹھیک, وہ کہتے ہیں میں نے بات ہی نہیں کرنی ان سے, چور اور ڈاکو ہیں. ٹھیک, آپ نے کہا کہ یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ پریس کانفرنس کیوں کی, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کا فیلئر ہے سر؟ حکومت ان کا بیانیہ نہیں عوام تک پہنچا سکی نا, تو آنا پڑا ان کو جواب دینے کے لیے. سیاسی جماعت کے لیڈر کے خلاف بہتر ہوتا ہے کہ حکومتی وزراء ایک پریس کانفرنس کرتے نا. 13 جماعتوں کے وہ لیڈران جن کو کروڑوں للکار کے خان صاحب ان سے جواب طلب کر رہے تھے بھائی, نہیں ان کو حکومت کا جواب. سر اس میں بارش ایک چیز میں سر آپ کی اجازت سے ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. 3 سال للکار کے ان کو سلیکٹرز کہا گیا, 3 سال ان کو للکار کے کیا کچھ پی ڈی ایم نے نہیں کہا. 3 سال کہا گیا کہ ہم جی ایچ کیو کی طرف جائیں گے, اور خان صاحب نے کاؤنٹر کیا نا. آپ بادشاہ ہیں, اگر آپ کاؤنٹر کیا نا تو یہ بھی کاؤنٹر کرتے سر. حکومت باتوں کو خان صاحب کی باتوں کے ساتھ ملا رہے ہیں تو بہت زیادتی کر رہے ہیں آپ. ان میں ان کے کسی بات میں ضرورت نہیں تھی یہ لینگویج استعمال کرنے کی جو خان صاحب نے کی ہے. پلیز ڈونٹ بی انفیئر, ڈونٹ بی انفیئر. سلیکٹر کہنا یا سب کچھ کہنا اور چیز ہے, غدار کہنا اور میر جعفر میر صادق کہنا مختلف ہے یار, اللہ کے واسطے بھی. سر میں ایک سوال کروں ذرا. جی سلیم بخاری صاحب ایک ساتھ ایک منٹ سوال سنیے گا سر, ایک سیکنڈ فاروق حمید صاحب. سلیم بخاری صاحب دیکھیں جو تنازعات ہیں آپ نے دیکھا یہ ماضی میں بھی ہوتے رہے نا سیاست دانوں اور اسٹیبلشمنٹ کے سر, یہاں تک کہ بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی, میاں نواز شریف نہ آئے لوگ جیل چلے گئے. صرف اس وقت سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ یہ تنازع یہ جھگڑا اتنا بڑا کیوں ہو گیا ہے سر اس وقت میں, اس میں کیا فرق ہے اور کیا یہ کیوں نہیں ریزالو ہو پا رہا سر؟ اس کی ایک بنیادی جو خان صاحب کے ارد گرد لوگ ہیں انہوں نے جو کچھ ان کو بتا دیا ہوا ہے, جو کچھ ان کو بنا دیا ہوا ہے, وہ اس سے نیچے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بنیادی مسئلہ ہے. میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں, ہم نے واڈا کی پریس کانفرنس اٹھا کے پھینک دی کہ چلیے جی ٹھیک ہے ایک باغی ہے. ایسا نہیں ہے, اس نے بتایا ہے یہ کہ عدالتوں سے کون لڑواتا ہے, فوج سے کون لڑواتا ہے, اس سمپوں کے نام لے رہے ہیں, پتہ ہم سب کو ہے. خان صاحب جب تک ریئلزم کی دنیا میں نہیں آئیں گے اور اسی امیجری میں رہیں گے کہ میں بس والی ریاست مدینہ ہوں, کچھ نہیں ہونا. اتنی انٹینسٹی کیوں دکھائی دے رہی ہے اس جھگڑے کی؟ یہ کلیش ہوگا, یہ فساد ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا میں اس میں 2 چھوٹی چیزیں عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں 3 سال جو الزام لگاتے رہے اداروں کے اوپر آئین شکنی کا, ملک کے جمہوری نظام کے اندر انتخابات کو رگ کرنا, ایک شخص کو سلیکٹ کر کے لانا, اس سے بڑی آئین شکنی کوئی نہیں. آپ کو جواب دینا پڑے گا. نام لے کے کہتے رہے ملک کے سرونگ ڈی جی ISI کے خلاف مریم بی بی عدالتوں کے باہر کھڑے ہو کے پریس کانفرنسز کرتی رہی, ان کا نام لے کے نواز شریف کیا کچھ کہتے رہے لندن میں, وہ ہم سب کو پتہ ہے. اور اس وقت بھی تاثر تھا کہ اداروں کے اوپر دباؤ ہے اس بات. بالکل, پر اس وقت خان صاحب نے اس کو کاؤنٹر کسی نے غلطی کی تھی تو یہ لائسنس کہاں سے ہے کہ آپ اس سے بڑی غلطی کریں گے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں سر, میں اسی طرف آ رہا ہوں. میں فارن فنڈنگ کا حساب نہیں دوں گا, پہلے ان کا بھی لیں. میں اسی طرف آ رہا ہوں سر, میں اسی طرف آ رہا ہوں. مجھے ایٹیٹیوڈ سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ وہ کہتے رہے. میں عرض کر رہا ہوں سر, میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ پر اس غلطی کو کاؤنٹر کیا تھا سیاست دانوں نے. یہاں پہ 13 جماعتیں ان کا فیلئر ہے, یہ اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکے جس طریقے سے کاؤنٹر کیا جانا چاہیے تھا. دوسرا فیصل واڈا کی پریس کانفرنس جو ہے, اس کو فیلئر نہیں کہتے. اچھا میں فیلئر نہیں ہے, انہوں نے گھر بھیج دیا خان صاحب کو. ٹھیک ہے, کامیاب ہو گئے سر. اگر میں اپنی بات ختم کر لوں پھر آپ ضرور پلیز, میں کائنڈلی 1 سیکنڈ سر بس. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب نے جو پریس کانفرنس کی جس کو پی ٹی وی نے بھی دکھایا, یہ وہی فیصل واڈا ہے جن کو سارے 3 سال کہتے رہے جھوٹا ہے, اس کی تو وہ نیشنلٹی تھی, اس کو 3 سال وہ کہتے رہے کہ اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے. اب وہی لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو فیصل واڈا نے کہہ دیا, گواہی آ گئی. خدا را عوامی شعور کی اتنی توہین نہ کریں, عوام دیکھتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں کہ کیا کچھ اندر کا آدمی تھا, جینا نہیں لیا وہ. ایگزیکٹلی خان صاحب کا کلوز ترین آدمی تھا. اپوزیشن گورنمنٹ ہمیشہ فائدہ اٹھائے گی جہاں کہیں بھی ان کو کوئی ملے گا. وہ کیوں نہیں دکھائیں گے اس کی پریس کانفرنس بھائی؟
उनको तो मौका मिला है वो तो दिखाएंगे ना, पर सर हम तो उसको मनोवान नहीं मानेंगे ना, हम तो क्वेश्चन इंडियन करेंगे। मीडिया में जो बात हो रही है उस पे भी बात कर रही है खान साहब के खिलाफ, इस पे भी हुकूमत को पॉइंट मिल गया है ना। वो कह रहे हैं कि देख लें इंडियन मीडिया में किस तरह से ट्रांसमिशंस हो रही हैं और सबसे ज्यादा वहां पे मिलाइन ISI को किया जा रहा है। देखें, इंडियन मीडिया तो अजली दुश्मन है हमारे इदारों का, हमारी अफवाज का, ISI का। उनको तकलीफ होती है तो वो उसमें उनसे हम क्या गिला कर सकते हैं जब मुल्क के अंदर हमारे हालात माशाल्लाह फूड फॉर थॉट देने के लिए तैयार है। फारूक हमीद साहब। नहीं जी नहीं, देखें मैं ये समझता हूँ पारस साहबा के इस वक्त जो चाहे बेशक वो मेन स्ट्रीम जो बड़ी पार्टीज हैं, PMLN पीपल्स पार्टी, मेरी असेसमेंट ये कि वो तो दे आर वेरी हैप्पी। वो तो चाह रहे हैं कि ये इमरान खान और मिलिट्री लीडरशिप एस्टैब्लिशमेंट के आपस में ये जो हाजिर रही है ये और चले। वो कोई नहीं चाह रहे, खान साहब खुद लड़ रहे हैं। ना करें फारूक हमीद साहब, ना करें, नहीं उनकी मजाल नहीं है लड़ाने की, खान साहब खुद लड़ रहे हैं। नहीं खान साहब खुद लड़ रहे हैं, फारूक हमीद साहब पता है आपको। नहीं बुखारी साहब सर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। उनका काम है कि वो बीच में इंटरवीन करें कि ये हो क्या रहा है, एंड ही हैज द रिस्पांसिबिलिटी टू डिफ्यूज द सिचुएशन। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फारूक साहब, उनकी आपका ख्याल है कि इमरान खान साहब शहबाज शरीफ की बात सुनेंगे? क्या हो गया आपको यार, खुदा के लिए बड़े तरीके होते हैं। गवर्नमेंट अगर एक सिंसेरिटी के साथ पॉजिटिव तरीके से एंगेज करे अपोजिशन को, उन्होंने डेडलॉक हल करना है। चीफ के साथ खान साहब की मुलाकातें होती रही है, जो कहा जा रहा था कि रात की तारीखी में हुई। आपके ख्याल में ये मुलाकातें भी वजीर आजम की इजाजत से हुई होंगी सर? नहीं बिल्कुल, देखें प्राइम मिनिस्टर की हर कोई चीज है जो कि प्राइम मिनिस्टर के नॉलेज के बगैर नहीं होती, उनको सब पता है। जुबैर साहब जब मिलते थे पिछले साल, इमरान खान को सारा पता था जब जुबैर साहब आके मिलते थे। जब शहबाज शरीफ साहब खुद जाके और चौधरी निसार के बारे में जो खबरें अखबारों में आती थी, वो भी जाके दिन को भी मिलते थे, रात को। तमाम सियासी हमारे जो टॉप लीडर्स हैं ये हमेशा दिन और रात में जाके मिलते रहे हैं। ये सियासतदानों के साथ साथ फौज के लिए भी खतरनाक नहीं है? नहीं, आपकी बात सही है। तो सियासतदानों को दे हैव टू डिस्प्ले पॉलिटिकल मैच्योरिटी, दे हैव टू डिस्प्ले पॉलिटिकल रिस्पांसिबिलिटी। वो क्यों ऐसे हालात क्रिएट करते हैं कि मामला जहां तक आ जाए। और मैं एक और बात कह दूं, नवाज शरीफ साहब की मैं वीडियो देख रहा था कि देखें एक सर्विंग 3 स्टार जनरल के बारे में इंडियन मीडिया से वो बात कर रहे हैं। तो हो क्या गया हम लोगों को, हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? आप ठीक कह रहे हैं, सियासतदानों को भी कुछ ग्रेस दिखाना चाहिए। फारूक हमीद साहब, सलीम बुखारी साहब और अतहर काज़मी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। निहायत ही मेहरबान रब करीम से दुआ है कि जिस तरह समा न्यूज़ के साथ मेरे बेहतरीन सफ़र का आज इख्तिताम हुआ है, नए सफ़र का आगाज़ भी इसी शानदार और पुरवकार तरीके से हो। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करूँगी समा TV की पूरी मैनेजमेंट का, और उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे प्रोग्राम को पसंद किया है, और ना सिर्फ पसंद किया बल्कि इसको मकबूल भी बनाया और मुस्तकिल कामयाब भी बनाया रखा। और उनका भी शुक्रिया जिन्होंने न्यूज़ बीट पर तनकीद की। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक नई स्क्रीन पर। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। पारस जहां से को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।